السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم شہنشاہ کلیر سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی کرامات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کلیر کے راجہ حضرت علی احمد مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ، جنہیں ہم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، مخدوم علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جادوگرنی ہرشا کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت الشیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ سیر الاولیاء کتاب کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی کی بدولت قابر شیوخ کے مرتبے پر پہنچے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت اس قدر زیادہ اور عظیم تھی کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جس کو بھی خرقہ خلافت سے نوازتے تو پہلے اس مرید یا اس خلیفہ کو ارشاد فرماتے کہ پہلے ہاسوی جا کر خلافت نامے پر حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر لگوا کر لاؤ۔ ان کی مہر کی بغیر کوئی بھی خلافت نامہ مکمل نہ ہوا کرتا تھا۔ اتنا عظیم مرتبہ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیا تھا۔ چنانچہ جب مخدوم حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اسی حکم کے مطابق پاک پٹن شریف سے ہاسوی کی جانب روانہ ہوئے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہاسوی پہنچے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی خانقاہ اقدس میں داخل ہو گئے۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ دونوں بزرگوں نے نماز مغرب اکٹھے ہی ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا ہوا خلافت نامہ اور قطبیت نامہ بھی ان کو دکھایا۔ اتفاق سے اس دن ان کی خانقاہ اقدس میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، سورج بھی غروب ہو چکا تھا، مطلع ابر آلود تھا، تو رات کی تاریکی پھیلنے کی وجہ سے حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شب کا وقت ہو چکا ہے، یعنی رات کا وقت ہو چکا ہے، اور روشنی کا بھی کوئی بھی انتظام نہیں ہے، اس لیے اب آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائیے۔ صبح کو دن کی روشنی میں ہم مہر ثابت کر دیں گے۔ آپ کے خلافت نامے قطوبیت نامے پر مہر صبح دن میں لگا دی جائے گی۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر فرمایا، کیا روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ کام صبح تک ملتوی کیا گیا ہے، یا پھر کچھ اور بھی کام ہے آپ کو؟ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اور تو کوئی کام نہیں، صرف اور صرف روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے کہ صبح کو ہی مہر اور دستخط کر دیے جائیں گے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مہر لگانے اور دستخط کرنے کا اصرار کیا۔ چنانچہ چراغ جلایا گیا، لیکن اس وقت ہوا بھی بڑی زور کی چل رہی تھی، اسی لیے ایک جھونکے سے چراغ جو تھا وہ بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اوپر کیا اور اسم اعظم پڑھ کر دم فرما دیا، تو آپ کی انگلی یعنی انگشت مبارک شمع کی مانند روشن ہو گئی، یعنی اس میں ایک آگ سی رہی اور وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر کی ولایت اور قطوبیت مل گئی
تو آپ جیسے ہی وہاں پر تشریف نما ہوئے تو وہاں کے قاضی اور اوصاف بہت زیادہ آپ کے دشمن اور مخالف بن گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تو مسجد میں اس وقت جگہ تو موجود تھی، لیکن لوگوں نے آپ کو مسجد میں جانے سے ہی منع کیا۔ جب یہ بات جامعہ مسجد کلیر کے امام کے ذہن میں آئی، انہوں نے صحن میں بیٹھے قاضی تبرک سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ علی احمد صابر درویش کو کہیں کہ مسجد کے صحن سے باہر جا کر سجدہ کریں، اور آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد شریف میں نہ جانے دیا۔ خیر، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے باہر نکل کر کہا، چلو ٹھیک ہے، اب ہم سجدہ کریں گے تو یہ مسجد اور اس کے گنبد اور اس کے مینار بھی ہمارے ساتھ ہی سجدہ کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہی آپ حضرت صابر پاک مخدوم کلیری رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز ہوئے تو مسجد کے مینارے گرنے لگے اور زلزلہ اس قدر شدید آیا کہ لوگ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے۔ قاضی تبرک بڑا حیران ہوا اور اپنے مصابحین سے اس کے بابت سوال جواب بھی اس نے کیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور قاضی صاحب، یہ درویش کی کرامت یا کمال نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور یہ سب جادو سے کیا ہوا ہے، معاذ اللہ، اور اس سے اچھا جادو ہمارے علاقے کی ہرشا جادوگرنی کر سکتی ہے۔ اس علاقے میں بڑی مشہور ایک جادوگرنی رہا کرتی تھی جس کا نام ہرشا تھا، اور وہ بڑی ہی خطرناک اور بڑی بری جادوگرنی تھی۔ ان مصابحین نے یعنی اس کے صلاح کاروں نے یہی کہا کہ اس سے اچھا جادوگری تو ہماری ہرشا جادوگرنی ہی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے اصرار پر ہرشا جادوگرنی کو وہاں پر بلایا گیا۔ قاضی تبرک نے اسے بلایا اور ہرشا نے آتے سے ہی اپنے جادو کے زور سے حاضرین کے دل پر اثر کر دیا، یعنی ان کو اس وقت ایسا لگا جیسے واقعی میں زلزلہ لا دیا ہے جادوگرنی نے، لیکن در حقیقت زلزلہ نہیں آیا تھا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنی دستار مبارک اتار لی اور اسے جھٹکا دے کر صاف کیا اور اوپر سر پر لے لی۔ جھٹکا دینا تھا کہ اس جادوگرنی ہرشا پر جس کے کمال سے لوگ ڈرتے تھے، اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اچانک خود بخود ہی جھٹکے کھانے لگی۔ کلیر کی زمین پوری کے پوری زمین کانپنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ ہرشا جادوگرنی کے ساتھی چیلے چپاٹے فوراً خوف کھا کے آپ کے قدموں میں گر پڑے، معافی کے طلبگار ہوئے اور اس کے بعد ایمان لا کر مسلمان بھی ہو گئے۔ اور ادھر ہرشا جادوگرنی تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہرشا جادوگرنی کو ہوش آیا، وہ جیسے ہی اٹھی اور اس نے جیسے ہی سرکار صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے بھی ان سے معافی مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد آپ سے مرید ہو کر آپ کے عقیدتمندوں میں شمار بھی ہوئی، اور پھر اس نے تمام عمر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کی، اور اس کی قبر آج بھی مزار شریف سے ملحق کچھ دوری پر قبرستان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر حق صابر ضرور لکھیں، ایک ضروری اطلاع۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا بہترین واقعہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا ہے۔ سرکار کی کرامت کی کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔